اللہ الرحمن الرحیم فصل قد یقسم المفرد بتقسیم آخر۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے مفرد کی تقسیم ثانی فرما رہے ہیں۔ دیکھیں گے مفرد کا معنی ایک ہے یا کثیر ہیں۔ اگر مفرد کا معنی ایک ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے وہ ایک معنی جزئی ہے یا کلی ہے۔ اگر وہ ایک معنی جزئی یعنی معین مشخص ہو تو اسے علم کہتے ہیں، اور اس قسم کو جزئی حقیقی کہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس قسم میں اسماء اشارات اور مضمرات بھی ہوتے ہیں، جبکہ اسماء اشارات اور مضمرات کو علم کہنا مناسب نہیں ہے، جیسے زید، ھذا اور ہوا۔ اگر وہ ایک معنی کلی ہو تو پھر دیکھیں گے وہ معنی کلی اپنے تمام افراد پر برابر سچا آتا ہے یا تفاوت کے ساتھ سچا آتا ہے۔ برابر سچا آتا ہے یا تفاوت کے ساتھ سچا آتا ہے۔ اگر برابر سچا ہے تو اسے کلی متواتی کہتے ہیں، جیسے انسان، زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ اپنے تمام افراد پر برابر سچا آتا ہے۔ اور اگر معنی کلی اپنے تمام افراد پر برابر سچا نہ ہے، بلکہ بعض پر پہلے اور بعض پر بعد میں سچا ہے، بعض پر پہلے اور بعض پر بعد میں سچا ہے، تو اسے کلی مشکک کہتے ہیں، جیسے وجود، یہ واجب الوجود یعنی ذات خدا پر پہلے سچا آتا ہے، اور ممکن الوجود یعنی مخلوق پر بعد میں سچا آتا ہے۔ اور اسی طرح بیاض یعنی سفیدی، یہ ہاتھی کے دانت پر پہلے سچی آتی ہے اور برف پر بعد میں سچی آتی ہے، پھر جہاں تفاوت ہوگا، یہ تیسری قسم تفاوت ہے نا، پھر جہاں تفاوت ہوگا وہاں چار چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 اولیت، نمبر 2 اولویت، نمبر 3 اشدیت، نمبر 4 ازیدیت۔ نمبر 1 اولیت کی ضد غیر اولیت ہے، اگر کوئی معنی بعض افراد پر علت کے طور پر سچا آئے اور بعض افراد پر معلول کے طور پر سچا آئے، تو علت کے طور پر سچا آنے والے کو اولیت کہتے ہیں اور معلول کے طور پر سچا آنے والے کو غیر اولیت کہتے ہیں۔ جیسے روشنی کا لفظ، یہ سورج پر علت اور اولیت کے طور پر سچا آتا ہے، اور زمین پر معلول اور غیر اولیت کے طور پر سچا آتا ہے۔ نمبر 2 اولویت کی ضد غیر اولویت ہے، اگر کوئی معنی بعض افراد پر بلا واسطہ سچا ہے اور بعض افراد پر بالواسطہ سچا ہے، تو بلا واسطہ سچا آنے والے کو اولویت کہتے ہیں اور بالواسطہ سچا آنے والے کو غیر اولویت کہتے ہیں۔ جیسے وہی روشنی کا لفظ سورج پر بلا واسطہ اور اولویت کے طور پر سچا آتا ہے، سورج پر بلا واسطہ اور اولویت کے طور پر سچا آتا ہے، زمین پر سورج کے واسطے سے اور غیر اولویت کے طور پر سچا آتا ہے۔ نمبر 3 اشدیت کی ضد اضعافیت ہے، کیفیت میں کمی بیشی کو اشدیت اور اضعافیت کہتے ہیں، اگر معنی کلی بعض افراد پر شدت کے ساتھ سچا ہے اور بعض افراد پر ضعف کے ساتھ سچا ہے، تو شدت کے ساتھ سچا آنے والے کو اشدیت کہتے ہیں اور ضعف کے ساتھ سچا آنے والے کو اضعافیت کہتے ہیں۔ جیسے سیاہ رنگ، یہ سیاہ بالوں پر اشدیت کے طور پر سچا آتا ہے اور سانولے آدمی پر اضعافیت کے ساتھ سچا آتا ہے۔ نمبر 4 ازیدیت، اس کی ضد انکسیت ہے، مقدار میں کمی بیشی کو ازیدیت اور انکسیت کہتے ہیں۔
اگر معنی کلی اپنے بعض افراد پر زیادتی کے ساتھ سچا ہے اور بعض افراد پر تو زیادتی کے ساتھ سچا آنے والے کو ازیدیت کہتے ہیں اور کمی کے ساتھ سچا آنے والے کو انکسیت کہتے ہیں. جیسے رجال یہ 30 مردوں پر ازیدیت کے ساتھ سچا آتا ہے اور 3 مردوں پر انکسیت کے ساتھ سچا آتا ہے. اب علم کلی متواتی اور کلی مشکک کی وجہ تسمیہ جان لیں. علم کا معنی ہے نام، چونکہ علم کا معنی کیا ہے؟ نام. چونکہ اس قسم میں بھی اکثر نام ہوتے ہیں اس لیے اس قسم کو علم کہتے ہیں. نمبر 2 کلی متواتی نکلا تواتو سے. تواتو کا معنی ہے برابر برابر سچا آنا. چونکہ کلی متواتی اپنے تمام افراد پر برابر برابر سچی آتی ہے اس لیے اس کو کلی متواتی کہتے ہیں. نمبر 3 کلی مشکک نکلا تشکیک سے. تشکیک کا معنی ہے شک میں ڈالنا. چونکہ کلی مشکک اپنے دیکھنے والے کو شک میں ڈال دیتی ہے آیا یہ کلی متواتی ہے یا مشترک ہے. کلی متواتی ہے یا مشترک ہے اس لیے کلی مشکک کو مشکک کہتے ہیں. آؤ اب ترجمہ کی طرف آؤ. فاصل، یہ فاصل ہے. قد یقسم المفرد بتقسیم آخرہ. اور پہلے مفرد کی تقسیم ہوئی نا کس کی طرف؟ اسم کلمہ اور ادات کی طرف. یہ فصل ہے تحقیق کبھی کبھی مفرد کو دوسری تقسیم کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے. وہ تقسیم یہ ہے کہ بے شک مفرد اما ان یکون معنی واحدن، یا یہ کہ اس کا معنی ایک ہوگا، یا یہ کہ اس مفرد کا معنی ایک ہوگا یا کثیر ہوں گے. اور جس مفرد کا معنی ایک و 3 قسموں پر ہے اس لیے کہ بے شک خالی نہیں ہوگا، یا یہ کہ یہ معنی متعینہ مشخص معین مشخص ہوگا یا نہیں ہوگا. الاول یسمى علما، پہلے کا علم نام رکھا جاتا ہے جیسے زید، ھذا اور ہوا. اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا جزئی حقیقی کے ساتھ نام رکھا جائے. جزئی حقیقی کے ساتھ وثانی، اور دوسرا یعنی وہ مفرد جس کا ایک معنی مشخص نہ ہو بلکہ اس کا ایک معنی مشخص نہ ہو بلکہ اس معنی کے لیے کثیر افراد ہو. اس معنی کے لیے اور جو ہم نے جس کو کلی سے تعبیر کیا بلکہ اس معنی کے لیے کثیر افراد ہو. ہوا ضربان ہے اس کی 2 قسمیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس معنی کا سچا آنا، اس معنی کا اپنے تمام افراد پر سچا آنا، اس معنی کا اپنے برابری کے طریقہ پر، اس معنی کا اپنے تمام افراد پر سچا آنا برابری کے طریقہ پر ہو. اس معنی کا اپنے تمام افراد پر سچا آنا برابری کے طریقہ پر ہو. اولیت یا اولویت یا شدیت یا ازیدیت کے اعتبار سے تفاوت کے بغیر وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ بِالْمُتَوَاتِّ، اور اس قسم کا متواتی کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے لِتَوَاتُّعِ أَفْرَادِهِ وَتَوَافُقِهَا فِي تَصَادُقِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامِ. اس معنی کے افراد پر لِتَوَاتُّعِ أَفْرَادِهِ، اس کے اپنے افراد پر برابر سچا آنے اور اس معنی عام کے سچا آنے میں ان تمام افراد کے موافق ہونے کی وجہ سے. کل انسان بالنسبت الی زید و عمر بکر، جیسے انسان زید، عمر اور بکر کی نسبت کرنے کے ساتھ. اور ان 2 میں سے دوسرا یہ ہے کہ اس معنی عام کا فی جمیع افراد ہی اپنے تمام افراد میں برابری کے طریقہ پر سچا آنا نہ ہو بلکہ اس معنی عام کا سچا آنا اپنے علاوہ بعض افراد پر اولیت یا شدیت یا اولویت کے طور پر ہو اور اس معنی عام کا دوسرے بعض افراد پر سچا آنا ان کی ضدوں کے ساتھ ہو. کل وجود بالنسبت الی الواجب جل مجدہ، جیسے کہ وجود واجب جل مجدہ کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ اور
ممکن کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ، جیسے وجود ممکن کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ، کل بیاد جیسے سفیدی برف اور ہاتھی کے دانت کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ، وَيُسَمَّى هَذَا الْقِسْمُ اور اس قسم کا مشکک نام رکھا جاتا ہے، لِأَنَّهُ يُوقِعُ النَّاظِرَ بِالشَّكِّ فِي كَوْنِ مُتَوَاطِئًا أَوْ مُشْتَرِكًا، کیونکہ بے شک مشکک اپنے دیکھنے والے کو، اپنے دیکھنے والے کو اس کلی مشکک کے متواتی یا مشترک ہونے میں شک میں ڈال دیتی ہے، کلی مشکک کے متواتی یا مشترک ہونے میں شک میں ڈال دیتی ہے، شک میں ڈال دیتی ہے. سمجھ آگئی کوئی نہ؟